اب ہم یہاں پہ ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ سائنس کو کیسے ڈیفائن کیا ہے ان لوگوں نے جو سائنس کو ایک طریقے سے سمجھیں کہ خدمت کر رہے ہیں اور سائنس کو ہی آگے لے کے چل رہے ہیں. مغربی دنیا میں کیسے ڈیفائن کیا گیا. یہاں پہ 4 ڈیفینیشن ہے. ایسے تو بہت سارے ہیں لیکن میں نے صرف 4 لیے تاکہ سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو. The word science was borrowed from Latin scientio. لاطینی ایک زبان ہے جو یورپ میں بہت دنوں تک علمی زبان رہی ہے. اس سے لیا گیا ایک لفظ ہے سائنس. اس کی اصل کا ہے لاطینی زبان میں. لاطینی زبان کا لفظ ہے سینتیو. اس سے لیا گیا ہے سائنس. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سینتیو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے نالج، اویئرنیس، انڈرسٹینڈنگ اور برانچ آف نالج لرننگ. تو دیکھیں اس کا تقریباً وہی انفارمیشن ہے، خبر ہے یا علم ہے نا. اس سینس میں جو ہے یہ ورڈ استعمال ہوتا رہا لیٹن کے اندر. اس کا جو اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے سائنس کا، اٹ ہیز مینی ڈیفینیشنز بٹ آل آر کامن ٹو سسٹمیٹک اسٹڈی آف نیچرل مٹیریل ورلڈ. تو دیکھیں اس میں کیا ایک ورڈ آیا، اس کے بہت سارے ڈیفینیشن ہیں لیکن بنیادی طور پہ جو سب میں کامن ہے وہ کیا ہے؟ 2 چیزیں کامن ہے. ایک یہ کہ وہ علم جو نیچرل اور میٹیریل ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ علم سسٹمیٹک وے میں ہو، جیسے رینڈم نہیں ہو. رینڈم علم اگر آپ کا میٹیریل اور نیچرل ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو سائنس نہیں کرے. سسٹمیٹک ہونا چاہیے اور اس کا تعلق نیچرل اور میٹیریل ورلڈ سے ہونا چاہیے. تو اب یہ جو 2 ہم نے دیکھا کہ یہ کامنلٹی پائی جاتی ہے تمام لوگ جو ڈیفائن کرتے ہیں سائنس کو، ان کے اندر یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. تو جیسا ہی آپ بات کر رہے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ اسٹڈی آف نیچرل ورلڈ ہے، تو اس سے وہ تمام دنیا باہر ہو جائیں گی جس کا تعلق غیب سے، فرشتے ہیں یا کہہ لیں کہ جنت ہے، جہنم ہے، یا اس طرح کی وہ چیزیں جس کو غیب کہا گیا ہے اسلام میں. یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. تو غیب کا جو لفظ آیا ہے وہ غیب ٹوٹلی اس پہ منحصر ہوتا ہے جو خبر رسول، یعنی کہ غیب کا علم آپ کو کبھی بھی میٹر یا نیچرل فینومینا کو دیکھ کے نہیں ہو سکتا یا عقل سے نہیں ہو سکتا. مطلب یہ جو برانچ آف نالج کو بھی ہم نے کیٹیگرائز کیا تھا، اس میں جو 2 نیچے کے تھے، ایک وہ جس کا تعلق ریزن سے ہے اور ایک وہ جس کا تعلق مشاہدے سے، آبزرویشن سے، سینس سے. اس سے کبھی بھی آپ غیب کا علم حاصل نہیں کر سکتے. اور سائنس ٹوٹلی آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ سے ہے، اور آپ غیب کا علم ایکسپیریمنٹ اور آبزرویشن سے کر ہی نہیں سکتے. اب دیکھیں جو لوگ غیب کی باتوں پہ ان چیزوں کو فٹ، اس میتھڈ کو فٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ افراط ہے، وہ غلط کر رہا ہے. اور افسوس کی بات کہ ہمارے مسلم معاشرے میں ہیں بہت سارے لوگ جن کی یہ پوری زندگی جو ہے انہوں نے اس پہ لگا دی کہ کس طریقے سے وہ سائنس کے، یعنی کہ جو میتھڈ ہے نیچرل اور میٹیریل ورلڈ کو اسٹڈی کرنے کا، اس میتھڈ کو اپلائی کرتے ہوئے وہ غیب کو ڈسکرائب کرے. تو گویا کہ ایسا ہی ہے کہ آپ کرکٹ کے اصولوں سے جو ہے فٹ بال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اٹ ہیز مینی ڈیفینیشنز بٹ آل آر کامن ٹو سسٹمیٹک اسٹڈی آف نیچرل مٹیریل ورلڈ. 4 آر گیون بلو. یہاں پہ میں نے 4 دیے ہیں، 2 مریم ویب ڈکشنری ہے اس سے لیا ہے، ایک آکسفورڈ ڈکشنری سے لیا اور ایک کیمبرج ڈکشنری سے لیا. کہ نالج اور سسٹم آف نالج covering general truths or the operation of general laws, especially as obtained and tested through scientific method. اور scientific method کیا ہے؟ جو ایک سسٹمیٹک اسٹڈی ہو نیچرل ورلڈ کا، اس کو ہی scientific method کہتے ہیں. ایک دوسرا اس کا ڈیفینیشن ہے سچ نالج اور سچ a system of knowledge concerned with the physical world. یہاں پہ ایک ورڈ آ رہا ہے فزیکل ورلڈ. تو جو چیز فزیکل ورلڈ سے بیونڈ ہو، باہر ہو، ٹرانسینڈنٹ ہو، جیسے غیب ہے وہ فزیکل ورلڈ سے ٹرانسینڈنٹ ہے، وہ باہر ہے، تو اس کو آپ اسٹڈی نہیں کر سکتے سائنس کے تھرو. آکسفورڈ نے اس کو ڈیفائن کیا، نالج اباؤٹ دا اسٹرکچر اینڈ بیہیویئر آف دا نیچرل اور فزیکل ورلڈ.
based on facts that you can prove, for example, by experiment. इसी तरह कैम्ब्रिज ने इसको डिफाइन किया, नॉलेज फ्रॉम द केयरफुल स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, especially by watching, measuring, and doing experiments, and the development of theories to describe the results of these activities. तो इन सब में जैसा कहा कॉमन क्या आ रहा है, एक तो है कि सिस्टमेटिक स्टडी, और दूसरा कॉमन क्या है कि वो उसका ताल्लुक नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड से हो, मटेरियल वर्ल्ड से। अब ये डिफिनेशन समझ लेने के बाद अब अगर किसी का सवाल गैब के उमूर पे है, गैब से रिलेटेड चीजों पे है, जन्नत पे है, जहन्नम पे है, या वहां की चीजें हैं जो समझ नहीं आती, जो डिस्क्राइब किया गया बहुत सारी, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज के मुतालिक डिस्क्राइब किया, ये सूरज जो है वो हर रोज जाता है, सजदा करता है अर्श के नीचे। अब ये एक माबाद तबीयत यानी मेटाफिजिकल और रियालिम की बात है, यानी कि मेटाफिजिकल दुनिया की बात है। इसका ताल्लुक नेचुरल और मटेरियल वर्ल्ड से नहीं है। इस हदीस का ताल्लुक नेचुरल और मटेरियल वर्ल्ड से नहीं है, इसका ताल्लुक जो है वो गैबी उमूर से है। अब यहाँ पे कोई कहे नहीं मैं साइंटिफिक मेथड अप्लाई करके इस हदीस को समझना चाहता हूँ, तो आपको पूरी जिंदगी नहीं समझ में आ सकती है, क्योंकि इस हदीस के अंदर एक वो हकीकत बयान की गई है जो उसका जो ट्रांसेंडेंट है, इस फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड से ट्रांसेंडेंट है, इसलिए आपको वो हकीकत समझ नहीं आ सकती। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो कुरान में और हदीस में डिस्क्राइब हुई है, और वहां पे जो वो डिस्क्रिप्शन है उसका ताल्लुक फिजिकल वर्ल्ड से नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक माबादी तबीयत से है, उसका ताल्लुक इस बियॉन्ड फिजिक्स, जैसे मेरिकल्स जिसमें आते हैं। मेरिकल का ताल्लुक जो है, जैसे मौजज़ा है ना, बहुत सारे लोगों ने जो है वो मॉडर्न एरा में साइंटिफिक समझेंगे मेथड को अप्लाई करके मौजज़ा को समझने की कोशिश की, तो उनको नाकामी होगी, क्योंकि आप साइंटिफिक मेथडोलॉजी से मौजज़े को नहीं समझ सकते। मौजज़ा क्या होता है, वो एक ऐसी चीज होती है जो इस नेचुरल और मटेरियल वर्ल्ड से बियॉन्ड होता है, यानी उसके ऊपर जो इस दुनिया के लॉज हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते आप, बल्कि उस लॉ के अगेंस्ट जाके कुछ होना, इसी को तो मौजज़ा कहते हैं। मौजज़ा नाम ही है, नेचुरल और मटेरियल वर्ल्ड के अंदर जो एस्टैब्लिश्ड लॉ है उसको ब्रेक करते हुए किसी चीज का करना, ये है मौजज़ा। तो वो चीज जो इस लॉ को ब्रेक करके वजूद में आई हो, मतलब जो इस लॉ से, इस सारे बंधे टिके उसूलों से ट्रांसेंडेंट हो, ऊपर हो, आप उसको कहे कि नहीं मुझे तो इसी चीज को, इसको मुझे इसी लॉ को अप्लाई करके समझना है, तो फिर आप कुछ भी उटपटांग तशरीहात लाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये आपको बहुत सारे स्कॉलर्स के यहाँ माजी में मिलेगा। अब इसमें अभी हमने देखा कि कुछ अच्छे लोगों के अभी ये रवैया पैदा हो गया है कि अगर साइंस ने आज कोई खोज कर ली, मिसाल के तौर पे बिग बैंग ले लें, अब बहुत सारे हमारे यहाँ स्कॉलर है जो बिग बैंग को कुरान से साबित करते हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पे जमीन के गोल होने को ले लें, बहुत सारे स्कॉलर हैं जो जमीन के गोल होने को कुरान से साबित करते हैं। कुरान के अंदर ना तो जमीन के गोल होने के बारे में बात की गई है, ना जमीन के चुपटी होने के बारे में बात। इसी तरीके से और भी जो दूसरे फिनोमेना है जो हम देखते हैं, या साइंस जिसको कहती है कि मिसाल के तौर पे समझेंगे जो कॉस्मोलॉजी है सितारों के बारे में, या कह लें कि जो माइक्रो वर्ल्ड है, जो क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड चीजें हैं, बहुत सारी चीजें उसके मुताबिक है। तो इस ये सब मौजूद नहीं है कुरान का। अगर आप कोई ऐसी तफसीर लेकर आते हैं तो वो जन्नी तफसीर होगी, जैसे कि वल अर्द बाद दालिक दहाहा से बहुत सारे लोगों ने ये तफसीर की कि दहाहा से जो है वो गोल होना मुराद है। नहीं, ये आपकी तफसीर है, इसको आप फैक्ट के तौर पे नहीं लीजिए। कि जमीन गोल है इसको सारे लोग मानते आए हैं, लेकिन क्या इसको हम उसी तरीके से मान सकते हैं, इतने यकीनी तौर पे मान सकते हैं जितने यकीनी तौर पे हम जन्नत को मानते हैं? तो नहीं मान सकते। जन्नत को हम जितने यकीनी तौर पे मानते हैं कि उसका वजूद है, उतने यकीनी तौर पे हम जमीन के गोल होने को नहीं मान सकते। यानी कि जमीन के गोल होने को मानते हैं, लेकिन हम एक 0.0 कहीं ना कहीं एक हम डाउट देते हैं, एक समझें कि एक मार्जिन देते हैं कि हम जो पूरी दुनिया जो सोच रही है कि जमीन गोल है, ये गलत भी हो सकता है। ये जमीन जो घूमती है ये हम मानते हैं, लेकिन साथ में हम एक मार्जिन देते हैं कि ये गलत भी हो सकती है बात। लेकिन जन्नत नहीं है, इसका कोई मार्जिन
نہیں دے، ہم کوئی پاسبلٹی نہیں چھوڑتے کہ جنت نہیں ہے یا جہنم نہیں ہے، اس کی کوئی پاسبلٹی ہم نہیں چھوڑتے. تو یہ فرق ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیں خبر رسول سے ملی ہے وہ اتنی قطعیت کے ساتھ ہے کہ اس کے اندر ایک ذرا بھی پاسبلٹی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ غلط ہو سکتی ہے، اس کا اپوزٹ پاسبل ہے، پاسبل بھی نہیں ہے. لیکن جو چیزیں سائنٹیفک لاز کے طور پہ ہمارے پاس ہیں، ہم اس میں ہمیشہ ایک مارجن چھوڑتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہو سکتی ہے. ہاں کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم، جیسے کہ 2 ہے 2 4 ہے، اس میں ہم مارجن نہیں دیتے، یہ غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد ایک ایسے اسٹرانگ، یعنی کہ سمجھے کہ محکم عقل پہ ہے کہ جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اس کے اندر مارجن دینے کا مطلب پھر جو ہے وہ ہر چیز میں ڈاؤٹ پیدا کرنا، اس کو مارجن نہیں دیتے. لیکن زمین کے موومنٹ کو تو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہے، ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا نا، اس کو ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے، اس کو ہم نے لاس کے ذریعے ڈیفائن کیا ہے. اس کو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس زمین سے باہر جا کے دیکھا اچھا دیکھو زمین گھوم رہی ہے، نہیں، ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا. اور جس رفتار میں گھوم رہی ہے جیسے ڈسکرائب کیا جاتا ہے اس میں بھی کسی نے نہیں دیکھا. سورج کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے کہ وہ اتنا بڑا ہے، ایسے ہے، وہ ایک تخمینہ ہے، وہ ایک اندازہ ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. اس میں جو ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ویسے ہی صحیح ہے جیسا کہ ہمیں جنت کے بارے میں علم ہے یا جیسے ہمیں فرشتے کے بارے میں علم ہے، ویسا یقینی علم جو ہے ہمیں سورج کے اسفیئر کے بارے میں نہیں ہے کہ سورج اتنا بڑا ہے، اس کے اندر یہ گیسز ہیں، اس طرح سے کام کرتا ہے، وہ اتنی تیزی کے ساتھ گھومتا ہے. اس کے اندر ہم ہمیشہ ایک ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ پاسبل ہے کہ اس کے یہ چیزیں غلط ہوں یا اس میں امپروومنٹ ہو سکے. مثال کے طور پہ ابھی بگ بینگ کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. ابھی جب جو ٹیلیسکوپ ہے اس نے جو فوٹوز بھیجے ہیں کھینچ کھینچ کے، اب دیکھیں، اب ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جو ٹیلیسکوپ سے جو فوٹو آیا ہے اور اس کو ہم جو ڈیفائن کر رہے ہیں وہ یقینی اور اس طرح سے یقینی ہے جس طرح سے فرشتے کا وجود یقینی نہیں. وہ آج ڈیٹا اس طرح سے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، کل ہو کے اس کو کسی اور طریقے سے ہم انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے سائنس. تو سائنس کہ وہ اصول اور لاس ہمیشہ سمجھیں کہ ضنی دلالہ ہوتے ہیں. ضنی دلالہ مطلب کہ اس کے اندر ہمیشہ ایک مارجن آف ایرر ہوتا ہے. لیکن وہ خبریں جو محکم ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تواتر کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اس میں جو ہے کوئی ایک مارجن نہیں ہوتا، اس کے اپوزٹ ہونے کا مارجن نہیں ہوتا. جیسے قیامت کی بات کر لیں،